اس وقت گاؤں دیہات محلے قصبے شہر سے کثیر تعداد میں وقتاً فوقتاً لوگ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں۔ ان عمرہ کرنے والوں میں بہت سے احباب ایسے ہیں جن کو عمرہ کرنے کا مکمل طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، اس کے ضروری مسائل سے بھی آشنائی نہیں ہے۔ حالانکہ جس کمپنی کی طرف سے، جس فرم کی طرف سے وہ عمرے پر جاتے ہیں، اس کمپنی کی طرف سے ان کو ایک ٹور گائیڈ بھی ملتا ہے جو وقتاً فوقتاً اپنا گائیڈنس دیتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ادھوری رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے عمرہ کرنے والے احباب عمرے کا طریقہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا عمرہ یا تو مکمل طور پر ادا نہیں ہوتا یا پھر یوں کہیے ان کا عمرہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے احباب نے واٹس ایپ پر مجھ سے بار بار فرمائش کی کہ میں عمرہ کرنے کا آسان طریقہ آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ عمرہ کرنے والوں کو اس سے مکمل طور پر رہنمائی حاصل ہو سکے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو ہر عمرہ کرنے والوں کو عمرہ کرنے سے پہلے ضرور کر لینا چاہیے۔ یعنی یہ 7 کام ہر عمرہ کرنے والے کو عمرے پر جانے سے پہلے ضرور کر ہی لینا چاہیے، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں، ان کاموں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا عمرہ بھی قبول فرمائے گا اور پروردگار کی مزید رحمتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو اب وہ 7 کام کیا ہیں تو دھیان سے دیکھیے گا۔ دیکھیں، پہلی چیز ہے کہ جب آپ عمرے پر جانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے عمرے کی نیت کریں، اور نیت اس طرح کریں کہ میں یہ سفر محض اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل اور آخرت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نیت کرتے ٹائم اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز آپ توبہ کی نیت سے پڑھیں، اور آپ کے پچھلے تمام گناہوں سے آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ سچی توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تک جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں ان تمام گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں سچے من سے سچے دل سے شرمندگی کا اظہار کرنا اور آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، یہ سچی توبہ کہلاتی ہے۔ لہذا ہر عمرے پر جانے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرے پر جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچے من سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور تیسری چیز ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، قربانی وغیرہ جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں، ان فرائض و واجبات کی ادائیگی میں آپ سے اب تک جتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کرنے کا آپ پختہ ارادہ کر لیں اور حسب طاقت ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، آپ نے کسی کو کوئی برا بھلا کہہ دیا ہو، آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹا ہو، کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا آپ نے کسی کو کبھی کوئی گالی گلوچ وغیرہ کر دی ہو، تو آپ اس سے معافی مانگ لیں عمرے پر جانے سے پہلے، اس سے معافی تلافی کریں اور اس سے اپنا کہا سنا معاف کرائیں۔ بالخصوص اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، آپ کے ریلیشنز میں جو بھی لوگ ہیں، آپ ان سے مل جل کر اپنے دل کی صفائی کر لیں، اپنا دل صاف کر لیں اچھی طرح۔ دیکھیں، بہت سے احباب کو میں نے دیکھا ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد وہ معافی مانگنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو انسلٹ فیل ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگیں گے ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ غلطی ہو جانے کے بعد جو شخص معافی مانگتا ہے، جو شخص جتنا جھکتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ سے کبھی کسی کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہو تو آپ اس سے معافی مانگ لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اور اگر وہ ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں آپ، اور اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو ان کی قبر پر حاضر ہو کر ان کے لیے درود فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ان کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کریں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جو بھی شخص عمرے پر جانا چاہتا ہے، اگر اس کے ذمے کسی کا کوئی مالی حق واجب ہو تو اس کو وہ ادا کرے۔ مثلا کوئی قرض کسی کا آتا ہو یا کسی نے اپنی امانت رکھ دی ہو تو عمرے پر جانے سے پہلے اس قرض کو، اس امانت کو ادا کرے، ورنہ اس کی وصیت لکھ دے، اپنے کسی بھی قابل اعتماد شخص، مثلا اپنا بیٹا یا بھائی وغیرہ کے سپرد اپنا تمام لین دین کا جو حساب و کتاب ہے وہ اس کے سپرد کر دیں، تاکہ آپ کے اوپر کوئی وزن نہ رہے، آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ رہے، تبھی آپ عمرے کو تشریف لے کر کے جائیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے اپنے اہل و عیال، اپنے فیملی ممبرز، اپنے گھر والوں کے لیے
اپنے عمرے سے واپس آنے تک کا مناسب اخراجات کا، مناسب خرچے کا انتظام کر کے جائیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اہل و عیال کو، آپ کی فیملی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ساتویں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ عمرے پر جانے کا ارادہ کر لیں تو عمرے پر جانے کا ارادہ کرنے کے بعد آپ عمرے کا مکمل طور پر طریقہ سیکھنا شروع کر دیں، اور اس کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیں۔ اور اس کے لیے مستند علماء اکرام، مستند مفتیان اکرام کے فتاوے اور ان کی وہ کتابیں، وہ تصانیف جو عمرہ کرنے کے حوالے سے لکھی جا چکی ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں، یا پھر ہمارے اسی چینل کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً عمرہ کرنے کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی، جس سے آپ کو کافی رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے من میں، آپ کے دل میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو عمرے کے تعلق سے، تو آپ مستند علماء اکرام، مفتیان اکرام سے رابطہ قائم کر کے اپنی الجھن کو دور کریں، ورنہ آپ کو اپنی موبائل اسکرین پر جو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے، صرف واٹس ایپ کر کے آپ اپنے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے آپ کو بتائیں کہ ہر وہ شخص جو عمرے پر جانا چاہتا ہے، عمرے پر جانے سے پہلے یہ 7 کام ہر انسان کو ضرور کر ہی لینا چاہیے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا عمرہ بھی قبول فرما لے گا، اور مزید اللہ کی رحمتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے تمام مسلمان ساتھیوں تک پہنچائیے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔